السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیاح لامکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم برادران ملت اسلامیہ، ماہ شعبان المعظم ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے کی بڑی برکتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی، اور اس مہینے کو جو فضیلتیں حاصل ہیں وہ من جانب اللہ عطا کی گئی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس مہینے نے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کیا کہ مولا، تو نے مجھے دو بابرکت مہینوں کے درمیان رکھا ہے، یعنی رجب اور رمضان شریف کے درمیان مجھے رکھا ہے، تو مجھے کیا فضیلت عطا فرمائی؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے قرآن کی تلاوت عطا کی ہے۔ یعنی یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے بندے کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جسے حضور اپنا مہینہ قرار دے دیں تو اس سے علماء کرام فرماتے ہیں تو یہ مہینہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنے کا ہے، کہ بندہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھتا رہے، اور اس کے اندر بہت سی بھلائیاں اللہ نے عطا فرمائیں، اور اس کے روزے رکھنے والوں کے لیے بڑی فضیلتیں آئیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ انما سمی شعبان ینشعب فیہ خیر کثیر للصائم فیہ حتی یدخل الجنۃ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہ شعبان کو شعبان اس وجہ سے کہا جاتا ہے لأنہ فیہ خیر کثیر، کیونکہ اس کے اندر اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے بہت سی بھلائیاں رکھی ہیں، خیر کثیر، خیر کثیر رکھا ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے، اور فرمایا یہاں تک کہ حتی یدخل الجنۃ، کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس مہینے جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔
اور بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس مہینے میں اس کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کبھی کبھی اس مہینے میں اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ رمضان سے ملا دیتے تھے، یعنی پورا مہینہ آپ شعبان معظم کا روزے میں گزار دیتے، یہاں تک کہ رمضان آ جاتا۔ اس قدر یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کو ایک رات حاصل ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت بندوں کے نامہ اعمال کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اثر نو ان کے نامہ اعمال چیک کیے جاتے ہیں، پھر ان کے جو اعمال کے دفتر ہیں انہیں نئے سرے سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال سے یہ بندہ کیا کیا نیکیاں کرے گا اور کیا کیا بدی کرے گا، اس کا حساب و کتاب کر دیا جاتا ہے۔ اور بے شمار تعداد میں اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ ان عظمتوں سے مالا مال ہے۔ اور وہیں اس مہینے کو بہت سارے بزرگان دین کی تواریخ بھی حاصل ہے۔ کل کا دن جو گزرا 2 شعبان المعظم کا دن تھا، اس دن ایک عظیم شخصیت اہل سنت کی باوقار اور مائناز شخصیت، جن کا بے پناہ احسان عظیم ہوا اہل سنت پر، جنہیں ہم سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام الائمہ، شمس الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے بیان کردہ مسائل کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ ہمارے اس امام کی تاریخ 2 شعبان المعظم کی ہے کہ آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو آج اس جمعہ کی جو تقریب ہے یہ عرس امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم منسوب کرتے ہیں، تاکہ حضور والا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ آپ کی حیات طیبہ پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ بہت ہی اہم ہیں اور ان کو زیادہ طول نہیں دوں گا، کیونکہ اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو یہ وقت کم پڑ جائے گا اور وقت بڑا درکار ہے اس کے لیے۔ بہرحال یہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پر فقہ، لفظ فقہ استعمال کیا جاتا ہے، اور غلط العام میں جو ایک لفظ یہی جو ہے واقع ہوا، فقہ کہتے ہیں اس کو۔ بہت سے لوگ فقہ کہتے ہیں، فقہ شافعی ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے۔ فقہ لفظ نہیں بلکہ فقہ لفظ ہے، اور یہ 4 مسلک ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی۔ تو بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فقہ ہے کیا چیز، یہ فقہ ہے کیا چیز؟ تو فقہ کا لغوی معنی ہے سمجھ بوجھ۔ میں عام فہم لفظوں میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا تاکہ پیچیدہ نہ ہو اور آپ کو بآسانی بات سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ بوجھ تو کس چیز کی سمجھ بوجھ؟ تو فرمایا گیا دین کی سمجھ کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ دین کی جو سمجھ ہے، دین کے جو مسائل کی سمجھ ہے، اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ فقہ حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کیا کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ کسی کے پاس پڑھنے سے حاصل ہو جاتا ہے؟ اتنی بات تو طے ہے کہ اس فقہ کے جو اصول ہیں، اس کے جو ضوابط اور قوانین ہیں، وہ تو کتابوں سے آپ کو مل جائیں گے، وہ آپ ذہن نشی کر سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ مسائل جدید ایسے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کا حل ہمیں بظاہر قرآن میں نظر نہیں آتا، ہمیں بظاہر حدیث میں نظر نہیں آتا، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ تو اس وقت ان مسئلے کا حل نکالنا قرآن و حدیث سے جس شخصیت کا کام ہوتا ہے اسے فقیہ کہا جاتا ہے،
اور اسی چیز کو جو بندہ فقیہ استعمال کرتا ہے اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ فقہ حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ فقہ کہیں سے حاصل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور اسی حدیث پاک کی روشنی میں فقہا فرماتے ہیں بڑی پیاری بات کہ انبیاء اور رسول کے بعد روئے زمین پر فقہا کی جماعت ایک ایسی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، ہمیں بھلائی پر رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے، ہم ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے۔ یہ تنہا فقہائے کرام کی جماعت ہے۔ تو جسے اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے فقیہ کہا جاتا ہے۔ فقیہ کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، اور ایک ہو تو فقیہ کہا جائے گا، کئی سارے ہوں تو فقہا کہے جاتے ہیں۔ اور جو بات کی جاتی ہے کہ دین تو ایک ہے، پھر یہ حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی یہ چار حصوں میں دین کو کیوں بانٹ دیا گیا؟ یہ دین کی تقسیم کیوں کی گئی؟ ہم ان کی پیروی کیوں کریں؟ ہم قرآن کی کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کی پیروی کیوں کریں؟ ہم حدیث کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ہم صحابہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ امام اعظم کی کیوں مانیں؟ امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی کیوں مانیں؟ یہ اعتراض کرتے ہیں کون لوگ؟ غیر مقلدین، جنہیں آج ہمارے لفظوں میں اہل حدیث کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کا حدیث پر کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ وہ حدیث دانی کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں مگر رتی برابر بھی حدیث دانی ان کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں ان میں نہیں جاؤں گا، بس ان کے اعتراض کا جواب دینا ہے۔ دین تو ایک ہی ہے، اور جتنے یہ چار مسالک ہیں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی دین ہی کا ایک حصہ ہیں۔ یہ کوئی الگ سے نہیں دین لاتے ہیں، بلکہ جو ایک دین ہے، ایک قرآن ہے، ایک رسول ہے، ایک خدا ہے، اسی کے دین کی تشریح فرما کر کے اس حساب سے جو اللہ نے انہیں سمجھ عطا فرمائی، جو اللہ نے انہیں فقاہت عطا فرمائی، اس کے اعتبار سے اپنی عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دین کا خلاصہ نکال کر کے، مسائل شرعیہ کی وضاحت کر کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب ایک لفظ میں نے یہاں پر کہا کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ میں نے انہیں دین کہا ہے، میں نے ان ہستیوں کو دین کہا ہے، یہ دین سے جدا نہیں بلکہ یہ خود دین ہیں، تو ایک شخصیت دین کیسے ہو سکتی ہے؟ دین تو قرآن میں بیان کیا گیا، حدیث میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور لے کر کے آئے اللہ کی جانب سے، وہ دین ہے۔ شخصیت کیسے دین ہو جائے گی؟ تو میں نے یوں ہی یہ جملہ نہیں کہا ہے، بلکہ غالباً امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو انہوں نے اپنے مقدمہ میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں فانظروا عمن تأخذون دینکم، لوگوں دیکھا کرو، غور کیا کرو کہ تم دین کن لوگوں سے حاصل کر رہے ہو، کیونکہ جن لوگوں سے تم دین حاصل کر رہے ہو فإن الاسناد من الدین، کیونکہ یہ لوگ جن سے تم دین حاصل کر رہے ہو یہ کوئی اور نہیں بلکہ دین کا حصہ ہیں۔ انہیں دین کہا ہے، فقہا نے کہا، محدثین نے کہا کہ جن سے تم دین لے رہے ہو یہ دین ہی کا حصہ ہے، کیونکہ جب یہ نیک ہوں گے، عادل ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے تو یہی تمہیں سچا دین پہنچائیں گے، ورنہ تم تک سچا دین پہنچ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ یہ دین ہے، یہ دین سے جدا نہیں۔ حدیث پاک کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو سند کہا جاتا ہے اور ایک کو متن کہا جاتا ہے، دونوں کو ملا کر کے حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث صرف ایک حصے کو نہیں کہا جاتا، یعنی حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے ایک افراد کی چین ہوتی ہے، ایک لڑی ہوتی ہے کہ انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے روایت کیا، انہوں نے ان سے روایت کیا،
انہوں نے صحابی رسول سے روایت کیا، صحابی رسول نے حضور سے سنا۔ تو یہ جو افراد کے نام آتے ہیں نا، ان کو راوی کہا جاتا ہے، اور اسی راویوں کی جو چین ہے، جو لڑی ہے، اسی کو سند کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سند معتبر نہیں تو حدیث پاک جو ہے معتبر نہیں ہو جاتی، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی سند پر حدیث پاک کے ضعیف ہونے کا، حسن ہونے کا، صحیح ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو راوی ہیں اگر یہ غلط ہو جائیں، ان راویوں میں کوئی ضعیف ہو جائے تو حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ ان راویوں میں کوئی عادل ہو، ثقہ ہو، حافظ ہو، حاکم ہو، تو یہی حدیث حسن ہو جاتی ہے، صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہیں لوگ، یہ دین ہی کا حصہ ہے، کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں۔ ان سے جو دین ہم تک پہنچا، یہ کیا ہے؟ سچا دین پہنچا۔ اسی وجہ سے یہ کوئی الگ سے آئے ہوئے لوگ نہیں، امام اعظم ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ قرآن کریم کے پوشیدہ مسائل کو نکال کر ہمارے سامنے بیان کیا، اس وجہ سے یہ دین ہے۔ اور کہا جاتا ہے جب یہ ایک ہی ہیں تو ان کے اندر اختلاف کیسے ہو گیا؟ جب قرآن ہی سے مسئلہ دونوں لوگ اخذ کرتے ہیں، چاروں ایک قرآن سے اخذ کرتے ہیں، حدیث سے نکالتے ہیں مسئلہ، تو اختلاف کیسے ہو رہا ہے؟ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، دونوں کو متفق ہونا چاہیے، یا تو صحیح ہوگا یا تو غلط۔ ایسا تو نہیں کہ چاروں کے چاروں صحیح ہو جائیں، یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ایک باریک سی بات ہے، دو چیزیں ہیں وہ سمجھنے کے لائق ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف اس درجے کا نہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہہ دیا جائے، ایک دوسرے کو فاسق کہہ دیا جائے، ایک دوسرے کو بددین کہہ دیا جائے، بد مذہب کہہ دیا جائے، گمراہ کہہ دیا جائے، مبتدع کہہ دیا جائے۔ ایسا اختلاف چاروں ائمہ کے درمیان نہیں، بلکہ تھوڑا سا فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہے، اصولی اختلاف کسی کا نہیں۔ اصولی اختلاف یعنی عقائد میں چاروں امام کے عقیدے ایک ہی ہیں، جو امام اعظم کا ہے وہی امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، سارے عقائد پر ایک ہیں، سب برابر ہیں۔ لیکن جہاں فروعیات کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، جہاں مسائل کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، ان میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے۔ کسی کے ہاں کچھ فرض ہے، کسی کے ہاں کہیں تک فرض ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ لیجئے کہ وضو کے اندر ہمارے ہاں امام اعظم کے ہاں چوتھائی سر کا مسح فرض قرار دیا گیا، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں فرمایا اگر بال چھو جائیں، 3 بال بھی چھو جائیں، لفظ مسح کا اطلاق جس پر ہو جائے مسح ہو جائے گا، پورا سر یا چوتھائی سر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح امام مالک فرماتے ہیں کہ پورے سر کا استیعاب کے قائل ہیں کہ پورے سر کا مسح ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کا اختلاف ہے آپس میں، ایسا اختلاف نہیں کہ دوسرے کو کافر ہی کہہ دیا جائے، دوسرے کو بددین یا بد مذہب کہہ دیا جائے۔ ایک بات یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ جو الگ الگ مسئلے ہوئے ہیں کہ ائمہ نے کچھ کو اختیار کیا، کسی نے کچھ کو اختیار کیا، جیسے مسح کا میں نے کہا، اس کے اندر باریک بات یہ کہ علماء کرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اعمال، آپ کے افعال کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا ان ائمہ کے ذریعے کہ حضور کا ایک فعل بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اللہ نے تمام افعال کو محفوظ فرما دیا۔ کسی نے چوتھائی سر کو لے لیا، کسی نے بال چھونے کو لے لیا، کسی نے پورے سر کے مسح کو لے لیا۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت یہی تھی کہ میرے حبیب کا کوئی فعل ضائع نہ ہونے پائے۔ میرے حبیب نے جس موقع پر جو کام ادا کیا، کبھی حضور نے رفع یدین بھی کیا ہے اور کبھی رفع یدین چھوڑ دیا، اس پر مداومت نہیں فرمائی، تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے چاہا کہ میرے حبیب کا یہ جو فعل ہے رفع یدین کرنا، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ کسی امام نے رفع یدین اختیار کر لیا اور کسی امام نے جو ہے ارسال کو اختیار کیا کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھا جائے امام مالک کے ہاں، کسی نے جو ہے نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے کو اختیار کیا۔ یعنی حضور نے اپنی زندگی میں یہ طریقے اپنائے تو ان فقہاء نے ان طریقوں کو اخذ کر لیا، اور اللہ چاہتا تھا کہ میرے حبیب کا کوئی طریقہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ ان فقہاء کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کے ایک ایک فعل کو محفوظ فرما لیا ہے۔ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ اور جس طرح آپ بات کرتے ہیں اختلاف کی ان ائمہ کی،
یہ ایسے اختلاف تو صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، تو کیا ان پر بھی انگلی اٹھائی جائے گی؟ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے اقدس میں حاضر تھے، پھر ان میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ دین باقاعدہ اتر رہا تھا، وحی الہی نازل ہو رہی تھی، حدیث پاک سنی جا رہی تھی، تو پھر اختلاف صحابہ کے درمیان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوا۔ ہمیں ایسی بھی روایتیں ملتی کہ اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ دوسرے کو کافر کہہ دیا جائے یا گمراہ یا بددین کہہ دیا جائے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا، چند صحابہ کی جماعت تیار کی اور کہا کہ تم فلاں سفر کے لیے نکلو اور فلاں مقام پر پہنچ کر کے وہاں عصر کی نماز ادا کرنا، فلاں مقام پر پہنچ کر عصر کی نماز ادا کرنا۔ صحابہ کرام نے سفر باندھا، تو اب سفر کرتے کرتے وہ قافلہ جو تھا تیز رفتار نہیں بلکہ سست رفتاری سے چل رہا تھا، تو عصر کی نماز کا وقت مقام پر پہنچنے سے پہلے پہلے ہو گیا۔ تو اب صحابہ کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ صحابہ نے اس کے اندر سے یہ کہا کہ ہم عصر کی نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا تو وہاں پہنچ کر پڑھنا ہے تو وہیں پہنچ کر پڑھیں گے، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھیں گے۔ دو گروہ بڑھ گیا صحابہ کا۔ اب جو صحابہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نماز یہیں پڑھ لیں گے کہ کیونکہ عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے، عصر کا وقت ختم ہو جائے گا اگر ہم اس مقام پر پہنچیں گے۔ ان کا ماننا، ان کا کہنا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جو ہمیں حکم فرمایا تھا کہ وہاں پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھنا، یہ کوئی خاص امر نہیں تھا، یہ خاص تاکید کی بات نہیں تھی۔ حضور نے ہماری مسافت کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں تم اس مسافت سے جاؤ گے تو پہنچ جاؤ گے اور عصر کی نماز پا سکتے ہو وہاں پر، اس لیے کہا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ وہیں پہنچ کر ہی ادا کرنا، اور نماز قضا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جب وقت نکلا جا رہا ہے تو ہمیں بہتر یہی ہے کہ نماز پڑھ لی جائے۔ اور دوسری چیز، حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس سے پہلے پہلے آپ عصر کی نماز پڑھ نہیں سکتے، راستے میں کہیں ٹھہر کر کے اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ دین کی سمجھ تھی، یہ ہے فقہ جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، دین کی سمجھ۔ لیکن جو دوسری جماعت تھی صحابہ کی جو کہہ رہی تھی کہ ہم وہیں پہنچ کر کے نماز ادا کریں گے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پابند تھے کہ مصطفیٰ نے جو فرما دیا اسی پر عمل کیا جائے گا، اب نماز قضا ہو چاہے کچھ بھی ادا ہو۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ اب جنہوں نے یہ سمجھا تو انہوں نے نماز پڑھ لی، جنہوں نے نہیں سمجھا انہوں نے اسی مقام پر نماز پڑھی۔ جب یہ قافلہ لوٹ کر بارگاہ رسالت میں پہنچا تو حضور کے سامنے یہ ماجرا بیان کیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھنے والوں پر بھی کچھ جواب نہیں دیا اور نہ ہی منع کرنے والوں پر زجر و توبیخ کی، دونوں کو ثابت رکھا، دونوں کو حق فرمایا۔ کہا جنہوں نے نماز پڑھ لی انہوں نے بھی صحیح کیا، اور جنہوں نے نہیں پی انہوں نے بھی صحیح کیا، کیونکہ وہ اجتہاد کر رہے تھے، وہ اپنی سمجھ کا استعمال کر رہے تھے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ تو اس طرح کا اختلاف ہوتا تھا۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام سفر پر تھے، تو اثناء سفر جو ہے ان کا سفر کا سامان ختم ہو گیا، کھانے پینے کا۔ تو جس بستی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا اس بستی والوں نے بھی ان کی مہمانی نہیں کی، کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا۔ تو اتفاق سے ہوا یہ کہ رئیس شہر جو تھا اسے سانپ نے کاٹا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے بچھو نے کاٹ لیا، زہر پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کا علاج کرنے والا ان کے شہر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ تو شہر والوں نے کہا اس رئیس سے کہ ایک بزرگوں کی جماعت جو ہے ہمارے شہر میں آ کر کے پناہ لی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی شخص کے پاس آپ کے مرض کا علاج ہو، انہیں بلایا جائے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت پہنچی، تو صحابہ کرام نے ان سے فرمایا کہ ہم اس کا علاج تو کر دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، ہمیں کچھ بکریاں چاہیے، کچھ خرد و نوش کی اشیاء چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو دیں گے۔ ان میں سے ایک صحابی رسول بڑھتے ہیں، کچھ پڑھ کر کے ان پر دم کر دیتے ہیں، اور ان کے دم کی برکت سے جو ہے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہے کہ دم کرنا یہ بھی جائز ہے، یہ صحابہ کی سنت سے ثابت ہے، حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ جو اس کو منع کرے
وہ حدیث کے خلاف جا رہا ہے، وہ اہل حدیث نہیں کہلائے گا. یہ بہت منع کرتے ہیں اس چیز کو بھی. صحابہ نے دم کیا اور اس کے بدلے میں کھانا ان سے لیا، تو اس میں بھی صحابہ کی دو جماعتیں نکل گئیں. ایک جماعت جو تھی جنہوں نے کھانا لیا تھا تو وہ تو کھانے کے لیے تیار تھے کیونکہ بھوکے تھے. دوسری وہ جماعت انہوں نے کہا کہ تم نے دم کے بدلے ایک بھلائی جو کام کیا آپ نے، اس کے بدلے تم نے معاوضہ لیا ہے، لہٰذا یہ ٹھیک کام نہیں ہے، ہم اس میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھائیں گے. اب یہ جماعت جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی، حضور کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو حضور نے فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے کھانے سے دم کیا تھا، کھانا لے کر کے دم کیا تھا، تو انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھوکے تھے، ہم کئی دن کے بھوکے تھے اور سفر میں ہمارا کھانا ختم ہو چکا تھا اور جان بچانا بھی فرض ہے، آگے کا سفر بھی طے کرنا ہے، جس کی بدولت ہم نے اس کا معاوضہ لیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ اس درمیان میں ہمارا بھی کچھ حصہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ رکھا ہے، یعنی جو تم دم کر کے آئے ہو وہ دم تم نے سیکھا کہاں سے؟ وہ دم تو ہم ہی سے سیکھا ہے، ہم ہی نے تعلیم کی ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ وہ دم کیا کیا تھا؟ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حدیث پاک روایت کی جاتی ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کیا تھا. سورہ فاتحہ کی برکت تھی کہ اس کا زہر ختم ہو گیا، اس کے سانپ کا زہر ختم ہو گیا. تو آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کے اندر کتنی برکتیں اللہ نے رکھی. اگر دم کرنے والا، پھونکنے والا با اثر ہو تو اس کے پھونک میں بھی اثر پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ پوری رات قرآن پڑھ کر کے پھونکا جائے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. تو حضور نے یہاں پر جو فرمایا کہ کیا اس کے درمیان بھی میرا کچھ حصہ رکھا ہے، اس پر امام نووی، امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شاگرد اپنے استاد کا شاگرد کوئی کام کر رہا ہو، اسے جو معاوضہ ملتا ہے تو استاد از راہ الفت اپنے شاگرد سے اس معاوضے میں سے طلب کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، کیونکہ جو تم نے ہم سے علم حاصل کیا یہ ہم ہی نے تم کو عطا کیا، اب اس علم کا کچھ حصہ ہمیں بھی دو. جو معاوضہ تمہیں دیا گیا ہے از راہ الفت، زبردستی یا زور سے نہیں، استاد کا حق ہے کہ اس میں سے لے سکتا ہے، یعنی اپنے شاگرد کے پیسے میں سے لے سکتا ہے، اپنے شاگرد کے معاوضے میں سے بھی لے سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی اسی کو دین کی سمجھ کہتے ہیں، جو اس طرح کے مسئلے نکال کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. تو اختلاف اس قدر ہوتا تھا، کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ کسی کو کافر کہہ دیا جائے. تو اس دین کی سمجھ رکھنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے، اور فقیہ ایسا عظیم مرد کلندر ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے حدیث بیان کر دی کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا. روئے زمین پہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ان انبیاء اور رسول کے بعد. وہ فقہا کی جماعت ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ روئے زمین کے تمام فقیہوں میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف ذات ہے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ ہمارے امام کی ہے جن کی ہم تقلید فرماتے ہیں. وہ ذہانت و فطانت اللہ نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی کہ 12.5 لاکھ مسائل تقریباً قرآن پاک سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حل فرما کے امت کے سامنے پیش کیے. امت کے سامنے آپ کی حدیث دانی کا عالم کتنا تھا، کتنی حدیثیں آپ کو یاد تھیں، بے شمار حدیثیں. آپ کے دامن میں بڑے بڑے محدثین پناہ لیتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین اغواس و اقطاب آپ کی تقلید کا پٹہ اپنے گلوں میں ڈالنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. غریب نواز ہوں، حضرت داتا علی حجویری ہوں، خواجہ عثمان ہارونی ہو، بابا فرید ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، ایسی اونچی اونچی شخصیتیں کس کے دامن میں پناہ لیتی ہیں؟ وہ دامن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے وہ اس امام کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس امام کی ذہانت کتنی بلند ہوگی. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، یا غالباً امام شافعی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے امام اعظم سے ملاقات تو کی ہے، آپ نے ان کو کیسا پایا ہے؟ اور امام شافعی کا قول ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیان لابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام شافعی فرماتے ہیں روئے زمین کے جتنے فقہا ہیں، اللہ نے جن کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بچوں کی مانند ہیں. امام اعظم
میدان فقاہت میں ان کے باپ نظر آتے ہیں، میدان فقاہت میں دین کی سمجھ رکھنے میں امام اعظم ان کے باپ نظر آتے ہیں۔ اور جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے بڑا فقیہ، ان سے بڑا عقل مند دانشور روئے زمین پر کسی کو پایا ہی نہیں، وہ عدیم المثال تھے، میں نے ان کی مثال ہی نہیں پائی جو اتنی اس قدر دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ اور فرمایا کہ امام اعظم کی شخصیت وہ ہے کہ اگر لکڑی کا کوئی ستون کھڑا ہو، لوگ اسے لکڑی کا کہتے ہوں اور امام اعظم اس کو سونے کا کہیں تو اپنے دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ سونے کا ہے۔ تم لکڑی کا کہہ رہے ہو، وہ سونے کا ثابت کر دیں گے اور تمہیں ماننا بھی پڑے گا کہ ہاں یہ سونے کا ہے۔ وہ علم اللہ رب العزت نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ بڑے سے بڑے مسئلے جہاں فقہائے کرام کی عقلیں دنگ رہ جاتی تھیں، ان کی عقلیں ٹوٹ جاتی تھیں، وہاں سے امام اعظم کی عقل شروع ہوتی تھی۔ اس کی بے شمار واقعات ہمارے سامنے سوال حیات میں آپ کی نظر آتے ہیں۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ایک خلیفہ تھا آپ کے دور میں جس کا نام منصور تھا۔ اس نے ایک روز اپنی بیوی کو چڑھ کر کے یہ جملہ کہہ دیا کسی بات پر کہ اگر تو شام ہوتے ہوتے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سرحد سے باہر نہیں گئی، میری حکومت سے باہر نہیں گئی تو تجھے طلاق ہے، تجھے 3 طلاقیں پڑ جائیں گی اور پکڑی گئی تو تجھے قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اب سر پھرے ہوتے تھے، کچھ بھی کہہ دیتے تھے۔ اب بیوی کو دھچکا لگا کہ اب کیا کروں، اس کی سلطنت تو اتنی وسیع و عریض ہے کہ 2 دن 3 دن بھی اگر سفر کیا جائے تو اس کی سلطنت سے ہم باہر ہی نہیں ہو سکتے، اس کی زمین اتنی وسیع ہے، اس کی سلطنت، اس کی حکومت اس قدر پھیلی ہوئی ہے، اور پکڑے گئے تو قتل بھی کر دیے جائیں گے، تو اب بچاؤ کی کیا صورت ہوگی؟ علماء کرام کو بلایا گیا، دانشوروں کو بلایا گیا، پوچھا گیا، مسئلہ سامنے رکھا گیا، کسی کے پاس کوئی حل نہیں۔ کیا کر سکتے ہیں، کہاں جا سکتے ہو؟ کوئی ایسی سواری بھی نہیں کہ جس پر سوار ہو کر کے تم اس کی سرحد سے دور ہو جاؤ، 2 سے 3 دن بھی نہیں لگتے، اس سے زیادہ کا دن درکار ہے کہ اس کی حکومت سے نکل جاؤ۔ سب پریشان حال تھے۔ تو اتنے میں خیال آیا کہ اس سوال کا جواب بھی اگر کوئی دے سکتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ وہ ملکہ اعلیٰ جو تھی امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور اپنے مسئلے کو سامنے رکھا۔ امام اعظم مسکرانے لگے، فرمایا بس اتنی سی بات ہے، اتنا چھوٹا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا آرام کیجئے، تسلی رکھیے، یہیں بیٹھیے، میں کچھ کام سے فارغ ہوتا ہوں، اس کے بعد آپ کا جواب دے دوں گا۔ اپنی زوجہ کو فرمایا کہ ملکہ آئی ہیں، ان کی خاطر تواضع کیجئے، ان کی مہمانی کیجئے۔ انہوں نے مہمانی کی اور اس میں لگ گئے۔ امام اعظم اپنا کام کرتے رہے۔ ظہر کا وقت قریب ہوا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں مسجد تھی، مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، وہاں سے آ گئے۔ پھر ملکہ نے عرض کیا حضور یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو حل فرمائیں۔ امام نے فرمایا بہت ہلکا سا مسئلہ ہے، تھوڑا آرام کیجئے، 2 منٹ میں حل ہو جائے گا، اس میں گھائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ملکہ خاموش ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے عصر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت آ گیا، پھر امام مسجد میں گئے، نماز پڑھائی اور حاضر ہو گئے۔ ملکہ نے پھر عرض کیا، امام نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہم نے جب کہہ دیا کہ مسئلہ آسان ہے تو آپ تسلی رکھیے۔ وہ خاموش ہو گئیں اور دیکھتے دیکھتے مغرب کا وقت قریب آ گیا۔ مغرب کا وقت جب ہی قریب آنے لگا تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ منصور کے جو سپاہی ہیں اب تک کے ملکہ کو ڈھونڈنے نکل گئے ہوں گے کہ ملکہ کو پکڑا جائے کہ یہ ابھی میرے سرحد سے باہر ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اس کو پکڑ کے لایا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ جاؤ ان سپاہیوں کو بلا لاؤ اور کہہ دو کہ ملکہ میرے ہی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ملکہ اور پریشان ہو گئی، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، مسئلہ تو بتایا نہیں، کوئی سمجھایا کچھ ہے نہیں، اور اوپر سے سپاہیوں کو بھی بلا لیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے، تو اور گھبرا گئیں، اور گھبرانے کے عالم میں ان سے تھوڑا اونچی آواز میں بات کرنے لگیں، کہنے لگی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اگر آپ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا تو مجھے بتا دیتے، میں کوئی اور صورت اپنا لیتی یا کسی گھر میں جا کر کے پناہ لے لیتی، آپ نے میرا کام تو اور مشکل کر دیا ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جو آپ سے کہا تھا آپ کا مسئلہ آسان ہے وہ حل کر کے دوں گا، اور تم کسی اور کی بارگاہ میں نہیں بلکہ میری پاس آئی ہو۔ آپ نے فرمایا تم نقاب پہنو، برقع پہنو اور میرے ساتھ مسجد میں چلو۔ آپ نے مغرب کی نماز کے لیے اسے مسجد میں لایا اور مسجد کے ایک کونے میں بٹھا دیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے فرما دیا تھا اپنے غلام کو کہ بادشاہ کو جا کر کے خبر کر دو کہ ملکہ میرے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ جب منصور کو یہ پتہ چلا تو منصور اور جھلا گیا
اور اس نے کہا کہ امام اعظم نے پناہ دی، اب ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ اور وہ منصور خلیفہ وہاں سے اپنے محل سے چل کر کے مسجد کی طرف آنے لگا، تو امام اعظم نے فرمایا تھا کہ جو ہی خلیفہ آئے گا مجھے خبر کر دینا۔ تو اس غلام نے خبر کر دیا کہ امام خلیفہ وہاں سے آ رہا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیوی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ منصور خلیفہ جب پہنچا اور کہا کہ اب تجھ پر طلاق تو واقع ہو گئی، کہ کیونکہ تو شام ہونے سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سرحد سے تو باہر نہیں نکلی ہے، لہٰذا تجھ پر طلاق بھی واقع ہو گئی، تو میرے نکاح سے نکل گئی اور تجھے پکڑ لیا گیا ہے۔ اس پکڑنے کی صورت میں تجھے قتل بھی کیا جائے گا، اور امام اعظم نے جو تجھے پناہ دی ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے منصور تم اس میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، ان پر طلاق بھی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی انہیں قتل کیا جائے گا۔ منصور نے کہا یہ کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں یہی مسئلہ ہے۔ فرمایا تمہاری سلطنت کی حدیں ہوں گی تین دن کے مسافت کے اس پر، لیکن تم ذرا یہ بتاؤ یہ بندی جہاں بیٹھی ہوئی ہے کیا یہ تمہاری ملکیت میں آتا ہے؟ یہ خانہ خدا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تمہاری ملکیت میں نہیں آ سکتی، یہ وقف ہوا کرتی ہے اللہ کے نام پر، لہٰذا یہ بندی خدا کی بندی اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہے، تمہاری ملکیت میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ تمہاری ملکیت سے باہر ہے، یہ رب کی ملکیت میں بیٹھی، تمہاری ملکیت میں نہیں، اور جب یہ تمہاری ملکیت میں نہیں تو اس پہ طلاق بھی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے پکڑنے پہ تمہیں قتل کیا جائے۔ یہ ذہانت و فطانت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ایسا علم اللہ رب العزت نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور بھی واقعات بہت سارے ہیں، وقت تیزی سے گزر گیا، میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا